الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے اختبار نمبر 3 پڑھیں گے، یعنی امتحان نمبر 3 پڑھیں گے اور حل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اختبارن، اختبار کا معنی ہے امتحان، اختبارن یعنی امتحان۔ نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ الف، ماذا یاکل الدجاج، مرغی کیا کھاتی ہے؟ دجاج کا معنی ہے مرغی۔ ماذا یاکل الدجاج، مرغی کیا کھاتی ہے؟ جواب میں کہیں گے یاکل الدجاج، مرغی کھاتی ہے کیا؟ یاکل الدجاج الحبوب والارز والقمح والذرۃ، مرغی دانے، چاول، گیہوں اور مکئی کھاتی ہے۔ الحبوب کا معنی ہے دانے، ارزہ کا معنی چاول، قمحہ کا معنی گیہوں یعنی گندم، اور ذرۃ کا معنی ہے مکئی۔ تو اس کا جواب ہوگا یاکل الدجاج الحبوب والارز والقمح والذرۃ۔ نمبر با، این تزرع شجیرات الزہیر، شجیر یہ تصغیر کا صیغہ ہے۔ تصغیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نحو میں پڑھیں گے۔ تصغیر یعنی کبھی چھوٹے پن کو بتانے کے لیے، کبھی تحقیر کے لیے، کبھی محبت کے لیے تصغیر بنایا جاتا ہے۔ جیسے طفل کی تصغیر طفیل آتی ہے، یعنی پیارا بچہ، ٹھیک ہے۔ ولد کی تصغیر آئے گی ولید، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصغیر ہے شجر کی، شجرات کی تصغیر ہے شجیرات۔ این تزرع، کہاں بوئے جاتے ہیں، کہاں لگائے جاتے ہیں؟ شجیرات الزہیر، شجیرات الزہور، پھولوں کے چھوٹے پودے، پھولوں کے چھوٹے درخت، یعنی پھولوں کے چھوٹے درخت کہاں لگائے جاتے ہیں؟ کلیوں کے چھوٹے درخت کہاں لگائے جاتے ہیں؟ جواب میں کہیں گے تزرع شجیرات الزہوری، تزرع شجیرات الزہوری فی الحدیقۃ، پھولوں کے چھوٹے درخت باغ میں لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تزرع شجیرات الزہوری فی الحدیقۃ یا فی الحدائق، حدائق لائیں گے تو جمع ہو جائے گا، یعنی پھولوں کے چھوٹے درخت، پھولوں کے پودے باغوں میں لگائے جاتے ہیں۔ جیم، متی تلبسو ملابس الملابس الخفیفۃ، یعنی آپ کب ہلکے لباس پہنتے ہیں؟ الخفیفہ یعنی ہلکے۔ متی تلبسو الملابس الخفیفۃ، آپ کب ہلکے لباس پہنتے ہیں؟ متی تلبسو الملابس الخفیفۃ، آپ کب ہلکے لباس پہنتے ہیں؟ جواب میں کہیں گے البسو الملابس الخفیفۃ فی الصیف، میں گرمی کے موسم میں ہلکا لباس پہنتا ہوں۔ البسو الملابس الخفیفۃ فی الصیف، میں گرمی کے موسم میں ہلکا لباس پہنتا ہوں۔ نمبر 2، رتب الکلمات الآتیہ وکون منہا جملۃ مفیدہ، یعنی آنے والی کلمات کو ترتیب دو اور اس سے ایک جملہ بناؤ، ٹھیک ہے، جملہ مفیدہ بناؤ۔ رتب الکلمات الآتیہ وکون منہا جملۃ مفیدۃ، یعنی آنے والے کلمات کو ترتیب دے کر ایک مفید جملہ بناؤ۔ تو سب سے پہلے ہے ملابس، اس کا معنی ہے لباس، کپڑا۔ اطفال یعنی بچے، طفل کی جمع ہے۔ یحب یعنی محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ الجدیدۃ یعنی نیا۔ تو ترتیب دیں گے، یحب پہلے لائیں گے، اس کے بعد لائیں گے الاطفال، یحب الاطفال، اس کے بعد لائیں گے الملابس، اس کے بعد الجدیدۃ۔ تو مکمل عبارت ہوگی یحب الاطفال الملابس الجدیدۃ، یحب الاطفال الملابس الجدیدۃ، اس کا معنی ہوگا بچے نئے کپڑے کو پسند کرتے ہیں، بچے نئے کپڑے سے محبت کرتے ہیں۔ یحب الاطفال الملابس الجدیدۃ۔ نمبر 3، دع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ، یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو جملے میں رکھو، یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے سے ایک جملہ بناؤ۔ سب سے پہلے ہے المسرۃ، المسرۃ کا معنی ہے ٹیلی فون، المسرۃ یعنی ٹیلی فون۔
تو اس سے ہم ایک جملہ بنائیں گے کہ نحنو نتکلمو فی المسرتی، ہم ٹیلی فون میں گفتگو کرتے ہیں. نحنو نتکلمو فی المسرتی، ہم ٹیلی فون میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے السیارتو، سیارتو کا معنی ہے گاڑی، کار، موٹر کار. تو اس سے ہم جملہ بنائیں گے نحنو نسافرو بالسیارتی، نحنو نسافرو بالسیارتی، ہم کار سے سفر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے السماعۃ، السماعۃ کا معنی ہے ریسیور، جس سے آواز سنتے ہیں. تو اس سے ہم جملہ بنائیں گے کہ نحنو نسمع الصوت من السماعۃ، ہم ریسیور سے آواز سنتے ہیں. نحنو نسمع الصوت من السماعۃ، ہم ریسیور سے آواز سنتے ہیں. یا پھر یہ جملہ بنائیں کہ نحنو ندعو السماعۃ، نحنو ندعو السماعۃ علی اذوننا، نحنو ندعو السماعۃ علی اذوننا ونتکلم منها، ہم ریسیور کو کان پر رکھتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی اس سے آواز سنتے ہیں. نحنو ندعو السماعۃ فی اذوننا ونسمع منها اصواتا. اس کے بعد ہے یغرد، یغرد کا معنی ہے گانا، چہچہانا. تو اس سے ہم جملہ بنائیں گے یغرد الطیور تغریدا جمیلا، یعنی پرندے خوبصورت گن گاتے ہیں، پرندے خوبصورت گیت گاتے ہیں. یغرد الطیور تغریدا جمیلا. ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھیں. نمبر 4، عبر عن کل من الصور، عبر عن کل من الصور الآتیۃ بجمل مفیدہ، یعنی آنے والی تصویر میں سے ہر ایک سے مفید جملہ بناؤ، ہر ایک کو مفید جملے میں تعبیر کرو. آنے والی تصویروں میں سے ہر ایک سے مفید جملہ بناؤ، ہر ایک کو مفید جملے میں تعبیر کرو. نمبر 1 میں ہے سورۃ مکتب، مکتب کی تصویر. مکتب کا معنی ہے میز. ٹھیک ہے، مکتب کا معنی یہاں پہ میز ہے. تو ہم اس سے ایک جملہ بنائیں گے، مکتب سے ایک جملہ بنائیں گے. تو کیا ہم بنائیں گے کہ المکتب موضوع امام الکرسی، مکتب کرسی کے سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی میز کرسی کے سامنے رکھی ہوئی ہے. المکتب موضوع امام الکرسی، میز کرسی کے سامنے رکھی ہوئی ہے، کرسی کے آگے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یا پھر ھذا مکتب، یہ میز ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. با میں ہے سورۃ خمس وردات، یعنی 5 پھولوں کی تصویر. تو ہم اس سے جملہ بنائیں گے خمسۃ وردات، خمسۃ وردات فی الزہریۃ، خمسۃ وردات فی الزہریۃ، گلدستے میں 5 پھول ہیں، 5 گلاب ہیں. وردن کی جمع وردات آتی ہے، اس کا معنی ہے گلاب پھول. تو خمس وردات فی الزہریۃ، گلدستے میں 5 پھول ہیں، 5 گلاب ہے. ہا میں ہے سورۃ قوب، قوب کا معنی ہے پیالہ، گلاس، یہاں پہ گلاس کا معنی میں ہے. تو اس سے ہم جملہ بنائیں گے اشرب الماء من القوب بالقوب، اشرب الماء بالقوب، میں گلاس سے پانی پیتا ہوں. اشرب الماء بالقوب، میں گلاس سے پانی پیتا ہوں. یا پھر الماء فی القوب، پانی گلاس میں ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الثلاثۃ کرات تنس، تنس یعنی ٹینس، 3 ٹینس بال کی تصویر. ٹھیک ہے، 3 ٹینس گیند کی تصویر. ٹھیک ہے، اس سے ہم جملہ بنائیں گے کہ عندی ثلاث کرات تنس، میرے پاس 3 ٹینس بال ہیں. عندی ثلاث کرات تنس، میرے پاس 3 ٹینس بال ہیں. عندی ثلاث کرات تنس، میرے پاس 3 ٹینس بال ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اشتری ثلاثہ کرات تنس، میں 3 ٹینس بال خریدتا ہوں. نمبر ہا میں ہے سورۃ الدوات، دوات کی تصویر. تو اس سے جملہ بنائیں گے کہ عندی دوات، میرے پاس دوات ہے. یا الدوات غالیۃ، دوات مہنگی ہے. الدوات غالیۃ، دوات مہنگی ہے. یا پھر یہ جملہ بنائیں کہ انا اضع دواتی، انا اضع دواتی فی الدرج، میں اپنی دوات
اپنے دوج میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے سورۃ کتابین، 2 کتابوں کی تصویر۔ اس سے ہم جملہ بنائیں گے رأیتو کتابینی، میں نے 2 کتابوں کو دیکھا، یا پھر قرأت ہذین الکتابین، میں نے ان 2 کتاب کو پڑھا، قرأت ہذین الکتابین، میں نے ان 2 کتابوں کو پڑھا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔